والذین لا یشہدون الزور، وہ کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیمین الفاجرہ تذهب بالمال تذهب بالمال وتذهب بالمال تذهب المال وتذهب بالمال، جو شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے کبھی بھی اس کا مال اس کے پاس ٹکتا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ممحقۃ للکسب، اس کے سارا کاروبار فنا ہو جاتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدع الدیار بلاقع، جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے گھر کو برباد کر دیتے ہیں۔ جھوٹی قسم اٹھانے والا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ، قیامت کو اللہ سے ملے گا لیکن اللہ ذوالجلال اس سے کلام کرنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارِ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، جس نے جھوٹے ایفیڈیوٹ لکھ کر بول کر گواہی دی، جھوٹی قسم اٹھائی، توبہ نہیں کرتا، اس پر جہنم حرام اور اس کے لیے اس پر جنت حرام اور جہنم کو واجب کر دیا جائے گا۔ عباد الرحمن کی 10ویں صفت یہ ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ کے پیارے بندے لغویات سے پرہیز بھی کرتے ہیں، اور جہاں لغویات ہوں ان مجالس کو اٹینڈ نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انما الکلام اربع من صمت نجا، جو خاموشی اختیار کرتا ہے وہ نجات پا جائے گا۔ اور آپ نے ایک دوسری روایت میں فرمایا املک علیک لسانک، دنیا اور آخرت میں نجات چاہتے ہو اپنی زبان پہ کنٹرول کر لو، ولیسعک بیتک، ضرورت کی بنیاد پہ گھر سے نکلو وگرنہ گھر میں قرار پکڑو، وابکی علی خطیئتک، اپنی برائیوں اور اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، تمہاری دنیا اور آخرت میں نجات ہو جائے گی۔ بلکہ آپ نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی انسان کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو، ولا يستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، کسی انسان کا دل سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقا، اور کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی زبان سے اس کے پڑوسی بھی محفوظ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي اضمن له الجنة، جو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک 11ویں صفت بھی سمجھائی تھی والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیها صما وعمیانا، یہ اللہ کے پیارے بندے جب انہیں اللہ ذوالجلال کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے ہو کے نہیں گرتے، حکمت، دنائی، بصیرت، تأنی، سنجیدگی، وقار، یہ ان کی نشانی ہوتی ہے، اس بات کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، یہ سنجیدگی اور وقار اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ الا فی عمل الآخرہ، اگر آخرت کا عمل ہے تو اس میں تو جلدی ہی کرنی چاہیے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ سے بخشش لینے کے لیے جلدی کرو۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں ایک 12ویں صفت کو بھی بیان کیا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ کے پیارے بندوں کی یہ نشانی ہوتی ہے، وہ ہر وقت دعائیں کرتے ہیں یسألون اللہ ان یخرج من اصلابہم ومن ذریاتہم من یطیعہ ویعبدہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اولاد ایسی دینا جو توحید پہ کاربند ہو۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یعنون من یعمل بطاعت اللہ فتقر به اعینہم فی الدنیا،
اللہ اولاد ایسی دینا جو تیرے پیغمبر کی اطاعت کرنے والی ہو، جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں لم یریدوا ذلک صباحا ولا جمالا ولكن ارادوا ان يكونوا مطیعین۔ وہ اولاد تو مانگتے ہیں، صرف اولاد نہیں مانگتے، یہ نہیں کہتے کہ حسن والی ہو، ہر شخص ہی وہ حسین ہے جو اللہ کے ہاں حسین ہے، جس کے اعمال اچھے ہیں۔ وہ چاہتے یہ ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ان کو مطیع بنا۔ بیویاں ایسی تلاش کرتے ہیں جو اطاعت گزار ہوں اللہ اور اس کے رسول کی، اولاد ایسی طلب کرتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کی وجہ سے آنکھیں ٹھنڈی کر دیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے سوال کیا گیا تو وہ کہا کرتے تھے کہ ایک بندہ مومن کو سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے بارے میں کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ان کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا دنیا کی خوبصورتیوں کو اگر گھر میں جمع کرنا ہے تو 3 چیزوں کو اپنے گھر میں لے آؤ۔ لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ۔ بیوی ایسی تلاش کرو جو آپ کی آخرت میں مدد کرنے والی ہو، دل ایسا بناؤ جو شکر گزاری کرنے والا ہے، زبان ایسی بناؤ جو اللہ ذوالجلال کا ذکر کرنے والی ہے۔ 13ویں صفت مومن کی یہ دعا ہوتی ہے۔ عباد الرحمن کی دعاؤں کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا۔ ای قدوة یقتدى بنا فی الخیر، اللہ ہمیں خیر پہ رکھ اور ہماری خیر کو دیکھ کے لوگوں میں بھی خیر پیدا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعلنا من ائمة المتقین، اے اللہ ہمیں متقی اماموں میں سے کر دے۔ مکحول بیان کرتے ہیں اللہم اجعلنا ائمة فی التقوی یقتدی بنا المتقون، اے اللہ ہمیں تقوی میں امام بنا دے، لوگ تقوی کی بنیاد پہ اقتدا کریں۔ عبداللہ ابن عباس، سیدنا حسن بصری اور سدی بیان کرتے ہیں اللہم اجعلنا ائمہ، دعا کی جائے اے اللہ ہمیں ایسے امام بنا، ایسے مقتدا بنا، یقتدی بنا الی الخیر، ہر خیر کے لیے لوگ ہمیں دیکھ کے خیر کو اختیار کرنے والے بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، صبر اور یقین سے ہی دنیا میں لیڈرشپ ملتی ہے۔ پھر وہ یہ آیت پڑھتے ہیں وجعلنا منہم ائمہ یہدون بامرنا لما صبروا، ہم نے ان کو ہدایت میں امام بنایا اس لیے کہ ان کے اندر صبر اور برداشت تھی۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے تھے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔